کا لاکھوں فائل مفعول آ جائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں اس طریقے سے. فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں ساری زندگی، لہٰذا آپ وہ مثال یاد رکھیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قاتل، مقتول، قتل. اسٹوڈنٹس اگر آپ نے پیپر 1 اور 2 نہیں دکھا تو آئی ریکمینڈ کہ آپ پہلے وہ دیکھ لیں، اور جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس تمام کویسچنس کو سمجھ کے پڑھیں گے. کویسچن نمبر 1، جس نظم میں ٹھیپ کا مصرع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں لفظ ٹھیپ ہے کیا. اور ٹھیپ کا مصرع وہ شعر یا مصرع جو کسی نظم میں مناسب وقفوں کے بعد دہرایا جاتا ہے. اس سے مجھے فوری طور پہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان کی آیت یاد آ گئی ہے جو قرآن مجید میں بار بار آتی ہے. نظموں میں جب بار بار کوئی مصرع آ رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیپ کا مصرع. جیسے یہ پہلا بند یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس بند کے آخر میں آ رہا ہے مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے گا. اگلے بند کے آخر میں پھر مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع. اب آگے مزید آپشنز ویسے کیا ہیں؟ سوال کیا پوچھے؟ جس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہو، یعنی کہ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بند، ترکیب بند، پابند نظم، آزاد نظم. چاروں ہی نہیں سمجھ آ رہے کون سا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں، ایسی نظم کو ترجیح بند کہتے ہیں کیونکہ ترجیح کہتے ہیں پرائیورٹی کو. پرائیورٹی دی جا رہی ہے کہ یہی والا مصرع بار بار آئے. ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بند. تو باقی ترجیح بند آنسر ہے اس کا. اب ترکیب بند بھی سمجھ لیں کہ کیا ہوتی ہے. ٹیپ کا شعر اگر بدل جائے، یعنی اس طرح نہ آئے جس طرح یہ آ رہا ہے، تو تب کیا کہیں گے؟ ہر دفعہ چینج ہو جائے، کوئی عجیب و غریب سا لیکن وزن ایک جیسا ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ترکیب بند. اگر بدل جائے، اگر نہ بدلے اسی طرح آئے تو اس کو کہتے ہیں ترجیح بند. کویشچن نمبر 2، ایسی نظم جس میں شہر کی تباہی و بربادی کو موضوع بنایا گیا ہو کیا کہلاتی ہے؟ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آ چکا ہے. لفظ دیکھیں شہر آ رہا ہے تو یقینی طور پہ ہمارا آنسر شہر آشوب ہوگا. ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی دور کے مصائب یا کسی شہر پر نازل ہونے والی آفات کا ذکر ہو. تو شہر آشوب اس کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 3، حمید بہت چالاک ہے، قواعد کی روح سے یہ کون سا جملہ ہے؟ دیکھیں اسم سے شروع ہو رہا ہے، حمید نام ہے اور آگے اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ چالاک ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. بیسیکلی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں اور عربی کی ہی گرامر اس میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ مبتدا یعنی اسم، یہ مبتدا ہے، اور اگلا لفظ جو ہوتا ہے جو اس کے بارے میں صفت بتا رہا ہو اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی کہ چالاک جس طرح ہے. اور ہے جو ہے وہ ہے فعل ناقص، اس کے کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. تو حمید مبتدا یا اسم، چالاک خبر یہ بھی اسم، اور ہے یہ فعل ناقص. اب اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کیونکہ اس طرح بھی سوال آتا ہوتا ہے. جو حمید ہے یا مبتدا اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور خبر کو مسند بھی کہتے ہیں، بہت چالاک، اور فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سوال آ سکتے ہیں. مسند الیہ اسم اور خبر بھی اسم اور اس کو مسند کہتے ہیں، بہت چالاک. تو جملہ اسمیہ. کویشچن نمبر 4، کسی شخص کا حلیہ، خد و خال اور ذاتی احوال بیان کرنا کس تحریر کے اہم حصے شمار کیے جاتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے میں اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی تھیں اور اس کو خاکہ کہتے ہیں. لیکن انشائیہ کو بھی پڑھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. انشائیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں عبارت کے. انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے، یعنی لمبی ہوتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے. خاکہ انگریزی زبان میں کیا کہا جاتا ہے کہ اسکیچ بناؤ. اردو زبان میں کہتے ہیں یار فلانی چیز کا خاکہ بناؤ ذرا. لیکن جب تحریر کے اندر خاکہ بنانا ہو تو ظاہر بات ہے تصویر تو نہیں بنائی جاتی. اس شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے آ جائے. تو خاکہ ہمارا آنسر ہے. کویشچن نمبر 5، ذیل میں کون سا مصرع صنعت تلمیح کی مثال ہے؟ لفظ میں نے آپ کو سکھایا تھا تلمیح لمحے سے نکلا ہے، یعنی ماضی کا کوئی لمحہ یا واقعہ آپ کو اس سے یاد ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یعنی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. فوراً پتہ لگ گیا تلمیح ہی ہمارا آنسر ہے. تلمیح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اسے کہانی یا گزشتہ سنے دیکھے واقعے کے حوالے سے واضح کیا جائے. جیسے ایک اور مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت جو ہے نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں چھلانگ مارنے کا واقعے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح برادران یوسف کہا جائے تو یعنی کہ کسی کو واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ برے بھائیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو پہلا آنسر ہے ہمارا اس میں. خرگوش کی کھال ریشم جیسی ملائم ہے. اب آپ غور سے دیکھیں، خرگوش کی کھال اور ریشم یہ دونوں کیا ہوتی ہیں؟ ملائم ہوتی ہیں.
یعنی ان دونوں کی کوئی صفت ہے کمبائنڈ صفت جو اچھائی ہے، جو اچھی خوبی والی ہے، تو یہ بیسیکلی تشبیہ کے زمرے میں ہے۔ لیکن ہم باقی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں، حقیقی معنی مراد نہ ہو اس کا، جیسے 2 دن کی زندگی ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے یار تھوڑی سی زندگی اتنی بڑی نہیں، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ واقعی میں 2 دن کی ہے، کئی سالوں کی اوپر زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ کنایا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اشارہ کنایہ سے بات کرنا، یعنی اشارتاً، جیسے پیٹ ہلکا ہے اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو جو ہے نا پیٹ میں بات ہی نہیں رکھ سکتا۔ اور تشبیہ مشترکہ خوبی یا برائی، اس کیس میں مشترکہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ ریشم جیسی ملائم ہے۔ اور اگر کبھی یہ کہہ دیا جائے اس میں مشبہ کون سا ہے اور مشبہ بے کیا ہے، کس چیز سے مشابہت دی جا رہی ہے؟ بکر مشبہ ہے اور اس کو مشابہت دی جا رہی ہے شیر سے، تو یہ شیر جو ہے مشبہ بے ہو گیا۔ اور استعارہ مستعار لینا، ادھار لینا، ٹھیک ہے، استعارہ مستعار لینا، ادھار لینا۔ حضرت علی کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا جائے کہ شیر خدا، شیر کا لفظ ان کی بہادری کی وجہ سے ادھار لیا جا رہا ہے، بیٹے کو خوبصورتی کی وجہ سے چاند کہنا، تو یہ ہمارا تشبیہ ہے۔ کویشچن نمبر 7، غزل کے سب سے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذرا ہم لوگ ڈیفینیشنیں دیکھ لیں۔ مطلع تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا شعر طلوع ہونے سے نکلا ہے۔ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو جو ہے مطلع کہا جاتا ہے، اس کے دونوں مصرعے میں قافیہ بھی ہوتا ہے۔ حسن مطلع یا حسن مطلع، مطلع کے فوراً بعد والے شعر کو حسن مطلع یا حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع ثانی، کسی نظم کے اندر 2 مطلع آ جائیں تو اس کو دوسرے آنے والے مطلع کو کہا جاتا ہے مطلع ثانی۔ ثانی آپ کو یاد ہے جس طرح 2 کا لفظ جو ہے اس کو ثانی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسے اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مقطع، قطع سے نکلے اینڈ کے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام بھی استعمال کرتا ہے، جیسے دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، تو یہ مقطع ہے۔ بیت الغزل، یہی واحد آپشن ہمارا بچ گیا، بیت الغزل۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر ہم سب کو پسند ہوتا ہے اس پوری دنیا میں، ہم اپنے گھر ہی جانا چاہتے ہیں، تو غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، یعنی کہ غزل کا گھر۔ کویسچن نمبر 8، طاہرہ ذہین لڑکی ہے، اس جملے میں مسند کیا ہے؟ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے اسی لیے سکھائے تھے کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، جس جو مین اسم جو کوئی کام بتا رہا ہوتا ہے، جیسے مبتدا مسند الیہ طاہرہ ہے۔ اس جملے میں خبر کیا ہے؟ خبر ذہین لڑکی، لڑکی تو ہمیں پتہ ہے، طاہرہ نام سے ہی پتہ ہے طاہرہ لڑکی ہے، تو لہذا ذہین لڑکی پورا کا پورا مسند نہیں ہے، صرف ذہین جو ہے وہ مسند ہے، تو طاہرہ ذہین ہے، ذہین اس کے اندر مسند ہے، اور طاہرہ مسند الیہ پہلا والا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا آنسر اس کے اندر ذہین ہے، لڑکی غلط سے نہیں لکھ دینا۔ اور طاہرہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جس کو مبتدا بھی بولتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9، ترکیب نحوی میں جملہ فعلیہ کے اجزاء کی ترتیب کون سی ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، عربوں نے سب سے پہلے جملہ اسمیہ اور فعلیہ بنائے تھے۔ جملہ اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جو فعل سے شروع ہو۔ دیکھیں یہ ان میں سے کون سا فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ والا، لیکن میں آپ کو آگے اگزامپل بھی سمجھاتا ہوں کہ ترکیب نحوی میں سب کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جا سکے۔ جیسے جملہ فعلیہ کیا ہوگا؟ فعل، فاعل اور مفعول، یہاں دیکھ لیں کس آپشن میں، اسی میں فعل، فاعل اور مفعول، کیونکہ عربی زبان کی ترتیب ہے، یہ بیسیکلی اردو زبان کی ترتیب ایسے نہیں ہوتی۔ فعل قتل، یعنی قتل کیا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اگزامپل سمجھائی تھی کہ فاعل کہتے ہیں جس نے قتل کر رہا ہو، حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، کس کا قتل کیا تھا؟ مفعول کا، کون تھا؟ جالوت کا، اور قتل کرنا فعل ہوتا ہے، تو جس جملے میں وہ عمل پہلے آ جائے، فعل قتل کرنا، تو وہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ فعلی۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل، فاعل، مفعول، تو یہ ہماری پہلی آپشن ہے۔ متعلق فعل، یعنی فعل کے بارے میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن بھی دے رہا ہو تو اس کو آخر میں متعلق فعل کہا جاتا ہے، تو کویسچن کا پارٹ اے ہمارا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 10، طبیعت پر گرا نہ گزرے تو کواڑ کھول دیں۔ ایسا لگ رہا ہے پرانے زمانے کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت ادبی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ زبان دفتروں میں تو استعمال نہیں کی جاتی، نہ عدالتوں میں، نہ صحافتی لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگر بے ادبی کرنی ہو تو بندہ کیا کہے گا؟ وہ کنڈی کھول دو، جس طرح آج کل کے دور میں ہم لوگ کہا کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں ادب کے ساتھ بات کی جاتی تھی، تو بی از دا آنسر۔ کویسچن نمبر 11، وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ پہلے آپ نے آپشنز دیکھ لینا، غیر مردف، دیکھتے ہی پتہ لگ رہا ہے غیر مردف، یہ ردیف سے نکلا ہوا لفظ ہے مردف، یعنی جس غزل میں نہ ہو، غیر کا مطلب نہ، مردف ردیف، یعنی جس نظم کے اندر ردیف نہ ہو اس کو غیر مردف کہتے ہیں۔ باقی کو بھی دیکھ لیں، اس میں قطع بند ایک ایسا لفظ ہے جو میں آپ کو ریپیٹ کرا دوں،
وہ بعض اوقات شاعر غزل میں 2 یا 2 سے زیادہ ایسے اشعار کہتے ہیں جن میں معنوی ربط پایا جائے، یعنی ایک بند میں ایک ہی جیسے معنی بار بار آ رہے ہوں، ایک ہی جیسے جملے آ رہے ہوں، تو اس کو قطع بند کہا جاتا ہے۔ ہمارا والا جواب کیا تھا؟ غیر مردف، کیونکہ ردیف نہ ہونا۔ کویسچن نمبر 12، بازار میں ہجوم تھا، بازار میں ہجوم تھا، اس میں جر کیا ہے؟ جر یوزلیس لفظ کو کہا جاتا ہے بیسیکلی، جس کا علیحدہ سے کوئی معلوم نہیں ہوتا، معنی نہیں ہوتا۔ بازار کے تو معنی ہیں، ہجوم کے بھی معنی ہیں۔ اور ذرا ڈیفینیشن کی مدد سے آپ کو دکھاؤں، حروف جار کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو اسموں کے ساتھ مل کر فعل کا تعلق اسم کے ساتھ ظاہر کریں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ جیسے میں، سے، تک، اوپر، آگے، پیچھے۔ اس میں آپ دیکھیں کون سا ہوگا، لیکن مزید مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فاروق گھر میں بیٹھا ہے، کتاب الماری پر رکھ دو، زاہد سر سے پیر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں حروف جار ہیں۔ اس کو میں نے ہجوم کو اس لیے کاٹ دیا، غلطی سے بورڈ والوں نے اس کو کریکٹ آپشن دے دیا تھا، تو میں از دا آنسر۔ کویسچن نمبر 13، خلاصہ اصل عبارت کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، 1/3 ہوتا ہے، 1/3 حصہ۔ باقی 2/3 بہت زیادہ ہو جاتا ہے، چوتھائی بہت کم ہو جاتا ہے، اور دگنا تو ہو ہی نہیں سکتا، ڈبل تو کبھی خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ کویسچن 14، ہر شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بہت بچوں والا سوال ہے۔ شعر کی سطر، ایک سینٹنس کو، لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو اے از دا آنسر 2۔ بہت امپورٹنٹ سوال آ رہا ہے، کویسچن نمبر 15، چائے چولہے پر رکھ دو۔ آپ فوراً دیکھیں، چائے تو کبھی چولہے پہ نہیں رکھی جاتی نا، کیا چیز رکھتے ہیں؟ وہ کنٹینر، وہ برتن جس کے اندر چائے ہو۔ تو اب آپ مثال سے سمجھیں، مجاز مرسل کی یہ مثال ہے، وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ جیسے ابھی چائے اور چائے کے برتن میں آپس میں کوئی ایک دوسرے کا کنیکشن ہے دیکھنے میں، کبھی کوئی چائے کا برتن کہنا چاہ رہا ہو تو چائے نہیں کہتا، لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ چائے چولہے پہ رکھ دو، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ چائے کا برتن رکھ دو۔ تو یہ مثال سے سمجھیں۔ ظرف، آپ یہ دیکھیں نیچے آنسر میں ظرف مظروف آ رہا ہے۔ ظرف برتن، اور مظروف اندر والی چیز یعنی مشروب کے لیے۔ دوبارہ دیکھیں، مظروف مشروب سے ملتا جلتا ہے، یعنی اندر والی چیز مشروب، چائے مشروب ہے، دودھ مشروب ہے، جوس مشروب ہے۔ مظروف اندر والی چیز، اور ظرف برتن۔ تو کہا کیا جا رہا ہے؟ چائے، چائے اندر والی چیز ہے، یعنی چائے مشروب، مظروف، تو مظروف کہہ کر ظرف یعنی باہر والی چیز مراد لینا۔ ہم نے کہا کہ مشروب یعنی چائے گرم کر دو، مطلب کیا تھا کہ چائے کا برتن اوپر رکھ دو، چائے چولہے پر رکھ دو نہیں، چائے کہہ کر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائے کا برتن اوپر رکھ لو۔ ابھی مجاز مرسل کی کچھ اور مثالیں میں سمجھا دوں آپ کو، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی آ سکتی ہے۔ جز کہہ کر کل کا مطلب لینا، جز کہتے ہیں پارٹ کو، کل کہتے ہیں کمپلیٹ کو۔ 2 دن کی زندگی ہے، زندگی 2 دن کی تو نہیں ہوتی، سالوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کہا ہے؟ جز 2 دن، پارٹ کہہ دیا زندگی کا، اور اس کا مطلب ہم نے کیا لیا؟ کل، پوری زندگی۔ اسی طرح کوئی کہتے ہیں فاتحہ پڑھیے، تو یہ مطلب تو نہیں کہ صرف لفظ فاتحہ پڑھا، پورے الحمدللہ، کل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پوری الحمدللہ رب العالمین، پوری کی پوری پڑھی جائے، تو جز کا لفظ استعمال کر کے کل کہہ دینا۔ اسی طرح کل کہہ کے جز کا مینی، یعنی بیٹے چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، ہاتھ نہ کٹ جائے، ظاہری بات ہے چھری سے پورا ہاتھ تو نہیں کٹ سکتا، کہا ہم نے ہے کہ پورا ہاتھ کٹ جائے گا، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی انگلی کٹ جائے گی، کوئی کٹ لگ جائے گا۔ اسی طرح کہیں گے کرسی ٹوٹ گئی، پوری کرسی تو نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے، صرف کوئی بازو ٹوٹا ہو سکتا ہے، اس کا کوئی پایا ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سبب کہہ کے نتیجہ لینا، جیسے بادل خوب برسا، بادل تو نہیں برستا، بارش برستی ہے۔ اسی طرح مسبب کہہ کے سبب کا میننگ لینا، جیسے آگ جل رہی ہے، آگ تو نہیں جلتی، آگ تو جلاتی ہے، جلتی کیا ہے؟ لکڑی جلتی ہے۔ اسی طرح ظرف یعنی باہر کا برتن، اور مظروف مشروب کو کہتے ہیں، جیسے بوتل پیجیے، بوتل پیجیے کا کیا مطلب ہے؟ بوتل پیجیے یا اس کے اندر والا مشروب پینا ہوتا ہے۔ اسی طرح مظروف کہہ کے ظرف کا مطلب یعنی دودھ آگ پر رکھ دیجئے، دودھ نہیں رکھنا بلکہ کیا رکھنا ہے؟ دودھ کا برتن رکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا آنسر یہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ پچھلی 2 ویڈیوز اور یہ ویڈیو آپ پیپر پہ جانے سے 1 گھنٹہ پہلے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں۔